کیا درود تاج پڑھ سکتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی، یہ درود تاج کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے؟ جب تک علم نہیں ہے میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. بس اصولی بات کر سکتا ہوں کہ قرآن و سنت سے، احادیث سے جو درود ثابت ہیں وہ پڑھا کریں. کسی لڑکی کا سوتیلا باپ اس کا محرم ہوتا ہے اور اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا وہ بچی ماں کے ساتھ سوتیلے باپ کے گھر میں رہ سکتی ہے؟ سوتیلا باپ محرم ہوتا ہے، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو جمعرات کو چلا ہے اس میں یہ تفصیل سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے کہ محرم ہونے کے باوجود اس سے ریزرو رہنا لازم ہے. تو اکیلے رہنا جوان سوتیلے باپ کے ساتھ جوان لڑکی کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں، یہ فتنوں کا دور ہے. بہو کا ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں جوان سسر کے ساتھ اکیلے رہنا، تو سوتیلے بیٹے اور سوتیلی ماں یا سوتیلا باپ اور سوتیلی بیٹی کا بھی اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے. کیا جوائنٹ فیملی کے اندر تایا یا چاچو کی لائی ہوئی چیز فریج میں بغیر اجازت لینا جائز ہے جبکہ گھر کا چولہا ایک ہی ہو؟ تایا چاچو سے پوچھیں یہ مسئلہ. جو چیزیں تایا چاچو سے پوچھنے کی ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. ان کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو لے لیں، اگر تکلیف ہو رہی ہے ان کو برا لگ رہا ہے چیزیں ہم لا کے رکھتے ہیں اور کھا کوئی اور لیتا ہے تو پھر تایا چاچو پھر غلط ہوگا. عام طور پر تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں فریج میں لا کے رکھی اس لیے ہوتی ہیں سب کھا لیں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ تایا چاچو سے پوچھیں. ہاں میں اپنے فریج میں اگر کوئی چیز لا کے رکھوں اور میرے بھتیجے اگر وہ کھا لیں تو پھر وہ مجھ سے پوچھیں کیونکہ میں ان کا تایا اور چاچو. لیکن آپ اپنے تایا اور چاچو سے پوچھیں، میرے بھتیجے مجھ سے پوچھیں، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ اپنے تایا چاچو سے پوچھیں. قبر کے اوپر مسجد بنی ہو تو اس میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ قبر کے اوپر مسجد بنی، عجیب. بہرحال نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھنا سنت ہے، مسجد کے اندر پڑھنا نماز جنازہ مکروہ ہے. تو جنازے کی چارپائی مسجد سے باہر ہی ہونی چاہیے، قبر نیچے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شدید ترین مجبوری میں پھر ایسا کیا جائے گا کہ کچھ صفحے مسجد میں بن جائیں، کچھ صفحے مسجد سے باہر بن جائیں اور جنازے کی چارپائی مسجد کے باہر ہو، لیکن یہ بھی مجبوری میں. نارملی گراؤنڈ میں ہی نماز جنازہ ہونی چاہیے، یعنی مسجد سے باہر. سہرش فروخ کراچی سے، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے میں دوسرے امام کے فتوے کو فالو کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے. جب آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کے آسان مسائل بھی اسی کے لیے جائیں گے، مشکل مسائل بھی اسی کے لیے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کیونکہ یہ خواہشات نفسانیہ ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ حنفی لوگ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جاتے ہیں، اور جو مسائل میں امام شافی کی رائے ایک طرف ہے اس میں پھر وہ حنفی بن جاتے ہیں جہاں ان کو مشکل نظر آتی ہے. یہ تو دین کے ساتھ ایک تماشا ہے. تو پریکٹیکلی کچھ علماء تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، لیکن جب وہ علماء خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح دین کو تماشا بنا رہی ہے، پھر وہ خود کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو صدیوں سے علماء نے فتویٰ دیا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب ہیں ان میں ایک ہی کو پراپر فالو کرنا ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہہ دیا. کچھ چیزیں تجربوں سے بھی ثابت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور خواہش شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اس لیے ایک فقہ کو فالو کیا جائے گا. ہاں علماء وقت اگر سمجھتے ہیں کہ ایک اجتماعی ضرورت بن چکی ہے کہ اور لوگ بہت حرج میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو علماء خود پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں بلبوں میں بہت سارے مرد لاپتہ ہو جاتے ہیں، جنگوں میں لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی عورتیں کیا کریں؟ اب باقی تینوں ائمہ کے نزدیک تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں بھی ہمیں حل نہیں ملتا واضح طور پر. تو پھر مجبوراً ایک اجتماعی ضرورت کے پیش نظر علماء نے خود فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دے دیا کہ بھئی عورت کورٹ سے علیحدگی لے کے کہیں اور پھر ایسی مجبوری میں نکاح کر سکتی ہے. تو وہ علماء غافل نہیں ہیں، علماء خود جب شدید مجبوری ہوتی ہے اور ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے فقہ پہ علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن عوام کو اس طرح بے لگام ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس سے یہ تلاعب فی الدین ہے. اس میں کئی بار مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہذا بھی میں دلائل نہیں دے رہا، یہ میرے شارٹ سیشن ہوتے ہیں مسائل کا، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اگر نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو اور لڑکی ماں کے گھر رکی ہوئی ہو کیونکہ باہر کے پیپرز بننے میں 2 سال کا ٹائم لگتا ہے، تو نان نفقہ دینے کے لیے کا شرعی حکم کیا ہے؟ رخصتی ہو گئی ہے تو شوہر پہ لازم ہے لڑکی کا نان نفقہ وہ اٹھائے. اور اگر رخصتی یعنی شوہر کے پاس جانا اس میں شوہر کا قصور نہیں ہے، پیپر بننے میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ تو شوہر کا ہیڈیک ہے نا کہ وہ پیپر بننا اور یہ سب چیزیں بیوی کے لیے بنوانا، تو نان نفقہ لازم ہوگا. لیکن اگر عورت خود آنے میں تاخیر کر رہی ہے، شوہر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود ہی ایگری نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے گھر ہے، تو پھر عورت جب شوہر کی مرضی کے بغیر ماں کے گھر میں رہتی ہے تو اس دوران پھر اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے حرام رشتہ ختم کیا ہو اور اس کے بعد بار بار اس کے خیالات آتے ہوں تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں. دیکھو خوب سمجھ لو، جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے نا تو بار بار اس گناہ کے خیالات اس کو تنگ کرتے ہیں، تو شیطان پھر یہ کہتا ہے دیکھ تیرے دل سے وہ خیال تو نکل رہا نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو پراپر وے میں نیک تو بن نہیں سکتا، تو اب کر لے دوبارہ گناہ. یہ شیطان کا حملہ ہے. خوب سمجھ لیں، اگر آپ نے گناہ چھوڑ دیا تو جتنے بھی خیالات آتے رہیں، دل للچاتا رہے کاش دوبارہ کر لوں، ایک دفعہ موقع مل جائے، یا اس کی محبت دل سے نہیں نکل رہی، خوب سمجھ لیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ الٹا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے گناہ سے ہمیشہ دور بھاگیں، وسوسے آ رہے ہیں آنے دیں. کیا سورہ کہف جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یا کون سے وقت میں پڑھنا سب سے بہتر ہے؟ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں تو جمعے کی رات کو بھی ملتا ہے، یعنی جمعرات کو آپ نے عشاء کے وقت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. قضائے عمری میں پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، صرف فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن وتر چونکہ واجب ہے لہذا وہ بھی پڑھنے پڑیں گے.
جانور یا مرغے کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے ذبح کرتے ہوئے۔